اور راتوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کے وقت میں آگے عام اعلان کرتا ہے، حدیث میں جیسے کہ آتا ہے۔ رمضان میں تو دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں، رمضان میں دن میں بھی رات میں بھی، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی تم میں بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، فل مبتلا فوافی، ہے کوئی تم میں سے پریشان حال کسی مصیبت میں مبتلا میں اس کو عافیت دے دوں، اللہ قضا اللہ قضا۔ حدیث فرمایا کہ دنیا کی ہر انسانی ضرورت کا نام لے کر اللہ پکارتے ہیں۔ یہ رمضان میں تو دن رات یہ اعلان رحمت ہوتا ہے، اور غیر رمضان میں شب برات میں مغرب سے لے کے صبح صادق یعنی تہجد تک اعلان ہوتا ہے۔ 15 شعبان کی جیسے آتی مغرب یہ اللہ اعلان شروع کر دیتے ہیں صبح صادق تک، اور عام دنوں کے اندر تہجد کے وقت اللہ یہ اعلان کرتے ہیں، آسمان دنیا پہ اجلال فرماتے ہیں، اور اذان فجر تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، حل من مسترزق، ہے کوئی تم میں سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا اس کی مصیبت دور کر دوں۔ تو تبھی تو حضرت علی فرماتے ہیں اس ٹائم میں تم اللہ کو پکار کے اللہ سے رزق مانگو گے تو صبح دروازے پہ رزق تمہارا انتظار کرے گا۔ لیکن آج ہم رزق کی صرف پیچھے دوڑتے ہیں، رازق کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور اکیلے رزق کے پیچھے دوڑنا ایسے ہی جیسے سائے کے پیچھے دوڑنا ہے، سائے کے پیچھے دوڑنا ہے، سائے کے پیچھے دوڑو کبھی ہاتھ نہیں آئے گا، کبھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور رزق اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا لکھ دیا، متعین کر دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جیسے ہی ماں کے رحم کے اندر نطفہ ٹھہرتا ہے اسی وقت فرشتہ رجسٹر لے کے آ جاتا ہے اور اس کا رزق لکھ دیتا ہے، پوچھتا ہے اللہ سے مر رزق، اللہ اس کا کتنا رزق لکھوں پوری زندگی کا؟ اللہ فرماتا ہے اتنا لکھ دو، اسی وقت لکھ دیتا ہے۔ پھر پوچھا مال اجل، اس کی عمر کتنی لکھوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی اتنی لکھ دو، اتنی عمر لکھ دی جاتی۔ مال علم، اس کو کتنا علم لکھوں؟ لکھ دیا، اس کو اتنا علم دے دو، لکھ دیتا۔ پھر پوچھتا سیدنا شقیون، یہ نیک وقت لکھوں یا بد وقت لکھوں؟ اللہ جو فرماتے اس کے مطابق لکھ دیتا ہے۔ تو یہ فیصلہ اس وقت ہو چکا، بھائی رزق طے ہو چکا ہے۔ یہ خام خواہ جو آپ ایسے حرام راستے اختیار کریں، نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ آپ بالکل عزت وقار کے ساتھ جائز راستے کو اختیار کرنا آپ کا کام ہے، اور آپ کا مقدر رزق اتارنا اللہ کا کام ہے۔ اس لیے تو ذلت والا رزق بھی کی بھی اجازت نہیں۔ آپ کو ایسی نوکری، آج امریکہ یورپ میں آپ رہتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی نوکری مل جو ذلت والی ہے، تو مسلمان مومن کو ذلت کی نوکری لینے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کہہ نہیں سوری مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ نے عزت کا رزق آپ کو لکھا ہوا آپ کو دے گا۔ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، آزمائش آئے گی، کوئی بات نہیں۔ بچہ بھی تو روتا ہے، 2-4 منٹ بچہ وہ کرتا رہتا ہے، اور ماں کا دل ممتا کا پگھلتا نہیں ہے، وہ کہتے کوئی کرتی ہوں، یہ ہنڈیا کو پہلے تڑکا تو لگا لوں، اس کو تھوڑا سا گیپ دے دیتی ہے، بچہ بھی روتا ہے۔ تو اگر آپ کو تھوڑا سا رونے کا ٹائم آگے تو روتے رہیں، تھوڑی دیر بھوک پیاس برداشت کریں، لیکن اس کے لیے کچھ ذلت کا راستہ اختیار نہ کریں۔ ایسی نوکری مل گئی کہ جس میں ذلیل ہو رہا آدمی، نہیں، ضرورت ہی نہیں کہ جی سوری نہیں چاہیے۔ اللہ کو یہ وقار آپ کا ایسا بھلا لگے گا، اللہ آپ کے لیے رزق کا دروازہ کھول دے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تو مقدر رزق آپ کو کا تقسیم ہو چکا، وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تو دنیا میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی عبادات شرعیہ جو دیے ہیں اس کے اندر آخرت کا بھی نفع ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے دنیا کا بینیفٹ بھی ہے، لیکن آپ کی نگاہ دنیا کی بینیفٹ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے اللہ والے فرماتے ہیں آپ گھڑی اس لیے سے خریدیں تاکہ نماز کا وقت دیکھ سکوں، تو آفس کا بھی وقت دیکھ لیتا کہ نہیں دیکھ لیتا؟ گھومنے پھرنے تفریح کا ٹائم بھی دیکھ لیتا کہ نہیں دیکھ لیتا؟ لیکن نیت جب آپ نے کی کہ میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ نماز کے اوقات دیکھ سکوں، تو آپ کا ایک گھڑی لینا عبادت بن گیا۔ اس گھڑی پر آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور اس سے آپ باقی کام بھی لے رہے ہیں۔ آپ نے روشن دان اس لیے سے کھولا تھا کہ اذان کی آواز آئے، جیسے ہمارے ملکوں میں تو وہی ہوتا ہے، یہاں تو خیر خبر نہیں ہے کہ آواز آتی ہے کہ نہیں آتی، لیکن ایک مثال ہے، روشن دان اس لیے سے کھولو کہ اذان کی آواز آئے تو وینٹیلیشن ہوگا کہ نہیں، تازہ ہوا بھی آئے گی، لیکن روشن دان کھولنا عبادت بن جائے گا۔ آپ گاڑی اس نیت سے خریدیں کہ وقت پہ جمعے کی نماز کے لیے جا سکوں، وقت پہ جو ہے نماز کے لیے پہنچ سکوں، وقت کے لیے فلاں درس کے لیے پہنچ سکوں۔ آپ نیت یہ کر لیں تو گاڑی آپ کو آفس بھی لے کے جائے گی، گھومنے پھرنے بھی لے کے جائے گی، آپ جو تفریح بھی اس سے پہ کریں گے۔ لیکن نیت کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا آپ کا گاڑی لینا عبادت بن جائے گا، اور اللہ کی خاص نصرت آپ کے ساتھ چلے گی۔
بس یہی ہے۔ تو دین اسلام کا یہ کمال، آپ نیت نہ رکھے، نگاہ ادھر نہ رکھے دنیا کے بینیفٹ پہ کہ نماز سے مجھے یہ بینیفٹ ملے، روزے سے مجھے یہ ملے، یا اللہ اس سے بس تو مجھے مل جا۔ جب اللہ مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا۔ جس کو بادشاہ مل گیا بادشاہی قدموں میں، بادشاہوں کا بادشاہ جس کا ہو گیا تو ساری بادشاہی آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔